بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر وہ خبر، وہ گونج جو کہ خاندان ابراہیم سے گلی محلہ بازار کوچوں پھیل گئی اور اس کے تبصرے نمرود کی عدالت میں بالآخر پہنچ ہی گئے، اور جب بیان ہوا کہ ہے کوئی ابراہیم جو کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے سرکشی کا مرتکب ہو گیا، پوچھا ضرور ہوگا نمرود نے کہ بھلا کیا کہتا ہے؟ تو کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ واحد ہے جو اس کائنات اور کائنات کا پیدا کرنے والا، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی خدائے واحد ہے۔ یہ بات نمرود کے دل میں ہوئے، جانتا وہ بھی کہ اسے خود اللہ ہی نے پیدا کیا، وہ تو محض اپنے قوانین اس میں جبر کے ایلیمنٹ کو شامل کرنے پر، یعنی کہ اپنے سپاہی نیزے والے، تیر کمان والے، تلوار والے، جلاد قاتل، ان کی قوت، ان کی جبری قوت سے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کی عمل درآمد پر، عملداری پر دنیا کے لوگوں کو اپنی نعوذ باللہ خدائیت پر ایمان دلواتا رہا۔ یہ قوانین اس کے بنائے ہوئے تھے، اور اس نے خالق کائنات کے قوانین میں سے ایک چوری کی، جیسے کہ شیطان چوری کرتا ہے، وہ چوری کری اور قانون بنا دیا کہ وہ انسان کو زندگی اور موت دینے کا اختیار رکھتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ کسے زندگی دیتا ہے اور کسے موت دیتا ہے۔ بھلا نمرود کی عدالت کسی کو سچی زندگی اور کسی کو سچی موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ آپ اللہ کے کام میں مداخلت کرنے لگ گئے نمرود صاحب، اور ان کی بادشاہی اور ان کی خدائیت کا یہ سلسلہ چل پڑا۔ بہرحال جب یہ تبصرے اور یہ تمام چیزیں پہنچی تو سوچا ضرور ہوگا کہ زبان خلق کو روک لیا جائے، اس کو بھی زندان میں ڈال دیں اور اسے بھی موت سنا دیں تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن نمرود ظاہر بات ہے وہ جانتا تھا کہ اسے اللہ نے پیدا کیا، میں یہاں ایک عدالت لگا کے بیٹھ گیا ہوں، لیکن اصل عدالت تو اسی کی ہے، عہد اس کے دل میں بھی ہوگا کہ اصل فیصلے تو وہیں ہونے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے خود خالق کائنات نے پیدا کیا، اور وہ اس کی بھی زندگی اور موت کا مالک ہے، حتیٰ کہ اس کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اپنے ہی اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پھر تب اس سے وہاں پہ اس کے سوالات ہوں گے کہ جو عدالت وہ یہاں اپنے تکبر سے لگا کے بیٹھا ہے نا، اس کے سوالات وہاں پر ہوں گے۔ بہرحال جب سارے معاملات پہنچے، دریافت ہوا کہ کہتا کیا ہے ابراہیم، تو کہتا ہے کہ میرا ایک اللہ ہے جو اس کائنات اور اس کا خالق ہے، جو انسان کو زندگی سے موت اور موت سے زندہ کیے جانے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور میرا اللہ ہے، اور میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا، اور نہ ہی میں اپنے آباء و اجداد کو اس کی طرف راغب کروں گا۔ اور ابراہیم اپنے گھر سے نکل پڑے اپنے والد سے یہ کہہ کر کہ میرا رب آپ کو ہدایت دے، اور میں آپ سے اس کے لیے دعا کروں گا۔ بہرحال نمرود نے کہا کہ یہ تو بات پیغام وحدانیت کی ہے، تو لہٰذا ہم اسے سزا یا جبری قوت سے شکست نہیں دے پائیں گے، لہٰذا مکالمہ ہوگا۔ اور یہی نمرود کے اندر وہ جو اللہ کا ڈر تھا نا، وہ موجود تھا، کم از کم وہ ڈرتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈرتا تھا، اس نے بس ایک بادشاہیت سجائی ہوئی تھی جو اسے حاصل ہو گئی، لیکن اس کے دل میں بھی ڈر تھا کہ اللہ ہے، سو اس نے مکالمے کی استدعا کر دی اور کہا لاؤ ابراہیم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بہرحال ابراہیم پہنچے اور نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا بھی کوئی رب ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرا ایک رب ہے۔ تو نمرود نے سوال کیا کہ بھلا تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو پھر وہی نمرود کا تکبر جاگ گیا، یا میری عدالت میں کھڑے ہو کر مجھے کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے وہی اپنے پجاری جو سپاہی ہوتے ہیں نا، ان کو بلایا، اور وہ جو افسران تھے ان کو بھی اشارہ کیا ہوگا کہ بیٹا نمبر تو تمہارا بھی آنے والا ہے، سو بات تم پر بھی آئے گی۔ تو بہرحال زندان سے دو لوگ لے کر آتے ہیں
اس میں سے ایک کو معاف کر دیتا اور دوسرے کو قتل کروا دیتا. یعنی کہ اس پھانسی دینا اس کا مطلب قتل ہی کروایا نا. ٹھیک ہے, کوئی فیصلہ تو تھا نہیں, ایسے قتل کرا دیا. کہا لو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ میں اس کی اٹکل سوچ اور اس کی سرکشی کا کیا جواب دوں. تو انہوں نے کہا بھلا تم نعوذ باللہ خدائیت کے دعوے دار ہو, تو ذرا میرا رب جو ہے وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب پہ غروب کرتا ہے, تم بھلا یہ کر کے دکھا سکتے ہو. تو نمرود کو پتا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا, اور وہ سمجھ گیا کہ یہی خدا کا برگزیدہ بندہ ہے. وہ کشتی نوح سے بھی واقف تھا, اسے اولاد ابراہیم کا پتہ تھا, ساری چیزیں وہ جانتا تھا. تو اس نے کہا اے ابراہیم ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے, لہٰذا ہم تمہیں اپنے ملک سے ملک بدر کر دیتے ہیں. جبکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ زبان خلق ہے, اور اس نے اس زبان خلق کو نہیں روکا جبر کے ذریعے, کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا معاملہ تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ خلافت ان کے ہاتھ میں ہے, کہ وہ خلیفہ مقرر ہو چکے ہیں, کیونکہ اس خلافت پہ ہی تو آگے سارا معاملہ بیس کیا. یعنی بتوں کی عبادت سے انکاری کا پہلا فلسفہ جو خاندان ابراہیم کے ہاتھ لگا, جس میں بعد میں کئی انبیاء آئے, کئیوں کو شریعت ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے ہاتھ شریعت لگی, جنہوں نے دین ابراہیم یعنی کہ اللہ کے دین کو خاندان ابراہیم میں پھیلایا. نمرود جانتا تھا, اور نمرود نے انہیں ملک بدر کر دیا. یہ زبان خلق جو ہے نا, یہ ابراہیم کی اولاد کی, یہ آدم کی اولاد کی ہے, یہ اللہ کے انبیاء کی تعلیمات کی زبان خلق ہے. یہ جو زبان خلق ہے نا, اس کو روکنا نہیں چاہیے کبھی. اس میں لوگوں کے لیے اصلاح ہوتی ہے, پہلو ہوتے ہیں, اصلاحاتی پہلو ہوتے ہیں. اصلاحی پہلو استعمال کرتا ہے نا, ہو سکتا ہے وہ کہ اپنے حکمرانی کو چام دینے کے لیے, اس میں قیمت اپنی بنانے کے لیے یہ سارے کام کرتا ہو, دین کا استعمال کرتا ہو, دین کی اچھی باتیں کرتا ہو, بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہو, لیکن جب دین کے امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ کٹ کرنے کی بات کرنے لگتا ہے. پھر اس کے اندر وہ ایک تکبر, نمرودیت جاگ جاتی ہے. تو بہرحال وہ وہاں سے نکل گئے, کیونکہ اس خلافت میں تعمیر کعبہ ہے, اللہ کی پہلی اذان ہے, جس میں ہدایت ہے کہ لوگ دور دراز سے آئیں, اللہ کی عبادت کریں, اس کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئیں. خانہ کعبہ کو پاک صاف کرو, اسے نجس نہ رکھو, اس میں نجس لوگوں کو داخل نہ ہونے دو. اور وہیں پر ایک بنو جرم کا قبیلہ پانی کی تلاش میں آ کر خیمہ ڈال گیا, اور یہ وہی بنو جرم کا قبیلہ ہے جس نے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد 360 بت لا کر دوبارہ رکھ دیا, کہا کہ یہی ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا, سو ہم اس پر دوبارہ کاربن ہوں گے. اور بعد میں شجر اسماعیل میں سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت کو شکن کر دیا. ایک دفعہ پھر وہی بتوں والوں نے اپنا طریقہ کار اختیار کیا, مسلمانوں کی سرزمین پر, مسلمانوں کی عبادت گاہ پر اللہ کی عبادت کے برخلاف جا کر وہاں پہ بت رکھ دیا, کہا کہ اس کی عبادت کرو. کچھ لوگ ان کے اعلی کار ہیں مسلمانوں میں, مسلم حکمرانوں میں, جنہیں پریشانی ہو رہی ہے, تو وہ زبان خلق کو روکنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوں گے, کیا کیا پالیسیاں بنا رہے ہوں گے, اور وہ بڑے اہم راز ہوتے ہیں ان کے. تو بہرحال یہ آل ابراہیم ہے, یہ نسل اسماعیل ہے, یہ نسل اسحاق ہے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں.
یہ چاروں خلیفہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا سردار مانتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں. ان کی زبان خلق کو نہ روکا جائے، بلکہ اس میں سے اصلاح نکالی جائے کہ اصلاح ہے وہ کیا رہی ہے. وہ تمام معاملات جو ہمارے دین سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ خاندان ابراہیم سے جڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے جڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے جڑے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے پیروکاروں سے جڑے ہیں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں، یعنی کہ ہم امت مسلمہ سے جڑے ہوئے ہیں. وہ فیصلہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوا، ہمارے آباء و اجداد نے فیصلہ کیا، جس پہ مغرب نے ہمیں لبیک کا اور ابراہم ایکارڈ بنایا کہ یعنی ہم یہودی، عیسائی و مسلمان اپنے اپنے عقائد کے حساب سے اکٹھا رہے، عبادت، زیارت اور ایک جیسے خواب دیکھ سکتے ہیں. یہ امریکی پالیسی کو میں ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی خارجہ پالیسی نے پوری دنیا کو بدل ڈالا اور ہم امن کی جانب نکل پڑے. میں پھر مبارکباد دوں گا. ہمیں چلنا ہوگا مغرب کے ساتھ. نمرود کا زندان کہاں ہے؟ وہ بیبلون کہاں ہے؟ ختم ہو گیا. وہاں آج اللہ کی حاکمیت قائم ہے، عدالت اللہ ہی کی قائم ہوگی، اسی کو ہی فتح ملے گا. یہ قوانین ختم ہونے جا رہے ہیں کیونکہ حاکمیت کا حکم آ چکا ہے اللہ کا. اس سرزمین پر اللہ کی حاکمیت کو قائم ہونا ہے، اس کی وحدانیت کو قائم ہونا ہے. دیکھتے ہیں کہ کون حضرت ابراہیم کی خلافت کے آڑے آتا ہے. خلافت قائم ہوگی، قائم ہو کے رہے گی. ہم امت مسلمہ امریکہ کا ساتھ دیں گے، اس کے ابراہم ایکارڈ کے فلسفے کی نہ صرف کی حفاظت کریں گے، اس کی تائید کریں گے اور اس کے ساتھ چلیں گے. ایک دفعہ پھر امریکی خارجہ پالیسی کی فتح کو ممکن بنائیں گے. شکریہ.